للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وخاتم النبیین وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حاضرین محفل، آپ سب 24 مارچ کے حوالے سے تشریف لائے. کورونا کے باعث ذاتی طور پہ بھی احتیاط کے تقاضے کے پیش نظر اور محکمہ صحت کے اعلان کے مطابق بھی ہم ملکی قوانین کا احترام رکھتے ہوئے یہ پروگرام جو کہ بہت زور و شور سے ہر سال منعقد کیا جاتا تھا، تو اس کو محض رسمی طور کے اوپر پورا کیا جا رہا ہے. اور مرشد کریم سید عارف سلطان مدد اللہ العالی جن کا مکمل ارادہ، مکمل چاہت، مکمل خواہش تھی آنے کی، تو ان کے سامنے اس مسئلے کو رکھا گیا. تو ہمارا جو سلسلہ ہے اس میں کوئی شدت نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، کوئی غرور اور انا کا مسئلہ ہم نہیں بناتے دوسرے مسالک والوں کی طرح ہر حال میں کرنا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، حکومت جو کرنا چاہتی ہے کر لے. کہ ہم پٹنے کے لیے بھی تیار ہیں، جیلیں بھرنے کے لیے بھی تیار ہیں، سارے طرح کے لوگ نعرے لگاتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں. حالانکہ تقریباً تمام کاموں کا مسئلہ ہی صرف یہ ہے اپنے آپ کو شو کرنا کہ دیکھو اتنے بندے ان کے جیل میں چلے گئے، اتنے بندوں کی پٹائی ہوئی، اتنا دھرنا دیا، یہ کیا وہ کیا. ہم تو صرف اکٹھا ہونے کا جو ہمارا مقصد ہے، یا ہم اکٹھا ہوتے ہیں اللہ کے لیے، یا ہم اکٹھا ہوتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے، اور یا ہم اکٹھا ہوتے ہیں اس رب کائنات کے جو خاص الخاص بندے ہیں ان کے مدح سرائی کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. تو ہمارا ذاتی مقصد سوائے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے اور کچھ ہے ہی نہیں. تو اس لحاظ سے ہمارا دنگا فساد ضد ہٹ دھرمی کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں.
اور نہ ہم کرتے ہیں۔ تو اس مختصر سی تقریب کے لیے اور حافظ اختر صاحب نے جو نعت شریف پڑھی اس حوالے سے سوچا تو کچھ اور تھا کہ کچھ کسی اور موضوع کے اوپر گفتگو کروں گا، لیکن حافظ اختر صاحب کی نعت شریف کی سلیکشن اتنی اچھی تھی کہ جی چاہا کہ بس اس نعت شریف کو ہی لے کے تھوڑا سا آگے بڑھا جائے۔ تو اس ضمن میں جو آیات مبارکہ اور سورہ مبارکہ میرے ذہن میں آئی وہ سورہ علم نشرح آپ کے سامنے تلاوت کر دی۔ اللہ پاک نے فرمایا علم نشرح لک صدرک، نام نہیں لیا ہے کہ کس کو مخاطب کرنا ہے، نام نہیں لیا ہے سورت میں۔ علم نشرح، کیا ہم نے نشرح نہیں کھول دیا؟ لاکا تیرے لیے، صدرہ کا تیرے ہی سینے کو، کیا ہم نے نہیں کھول دیا تیرے سینے کو تیرے ہی لیے؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور کیا ہم نے آپ کے اوپر وہ بوجھ، وہ وزن، وہ بار جو تھا، کیا ہم نے اسے اتار نہیں دیا؟ وزرک آپ کے لیے، آپ کی پیٹھ کے اوپر سے، آپ کی کمر کے اوپر سے ہم نے کیا وہ وزن نہیں اتار دیا؟ الذی انقض ظہرک، اور وہ وزن اور بار ایسا تھا کہ جس نے آپ کی کمر کو ٹیڑھا کر دیا تھا، کمر کو ٹیڑھا کر دیا تھا، اس وزن کو ہم نے کیا اتار نہیں دیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور کیا ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند نہیں کر دیا؟ فَإِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو یقین جانیے ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اور پھر ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، دو مرتبہ اس آیت کریمہ کو دہرایا۔ آگے کیسے ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اور جب آپ اپنے فرائض منصبی سے، آپ اپنے فرائض منصبی سے جو منصب آپ کو دیا ہے اس کو کرنے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد، وَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائیں، فَانصَبْ، اپنے منصب سے، جو ذمہ داریاں ہیں جب وہ آپ کام پورا کر لیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو پھر اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ بغیر نام لیے یہ چند آیات اللہ پاک نے قرآن پاک میں نازل فرما دی۔ تو اس میں اللہ پاک نے اس پوری کائنات کے نظام کو اور پوری کائنات کے نظام کو سنبھالنے والے کا ذکر کر دیا، اور کتنی بڑی بھاری ذمہ داری ہے
کتنی بڑا بھاری یہ کام تھا، کتنا بڑا یہ منصب ہے، اس منصب کا بھی ذکر فرمایا اور اس چیز کا بھی احساس فرمایا کہ یہ جو ذمہ داری نبھانی تھی، یہ جو کام تھا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ ایسا کام تھا کہ جسے اللہ خود کہتا ہے کہ یہ مشکل تھا۔ اور پھر اپنی طرف یاد دہانی کی طرف بات کی۔ تو اب اس ہی سورہ مبارکہ کو ہم ترتیب کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کو لے کے چلتے ہیں تاکہ شان رسالت سمجھ میں آئے اور شان بندگی سمجھ میں آئے، اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے لے کے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تک اور آپ کے بعد آپ کے مشن کو چلانے والے جتنے بھی لوگ آتے رہیں گے، سب کے سب تمام کے تمام لوگوں کو یہ خوشخبری بھی عطا فرماتی۔ قرآن اترا تو اللہ کے رسول پر ہے، لیکن حکم ہوا کہ اس قرآن کو پہنچا دیجیے میری مخلوق تک، میرے پیغام کو پہنچا دیں۔ تو جب اس قرآن کے نازل کرنے کا مقصد تعین اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یہ میری مخلوق تک پہنچا دو، تو پھر یہ قرآن ہوا کس کے لیے؟ یہ قرآن ہوا ہی ہمارے لیے ہے۔ تاجدار کائنات کی ذات بابرکات پر تو قرآن پاک کا نزول ہوا اور کہا کہ اس میرے پیغام کو آپ پہنچا دیجئے۔ جبریل کی ڈیوٹی لگائی کہ مجھ سے کلام لے لو اور فقط ایک شخصیت کے پاس آ کے اس کلام کو پہنچا دو۔ جبریل کو کیوں منتخب کیا؟ کہ جبریل کا لقب ہے جبریل امین، کہ یہ شخصیت انتہائی امانت دار شخصیت ہے، اسے منتخب کیا کہ جو عرش معلیٰ سے کلام کو وصول کرتا ہے، 7 آسمانوں سے گزرتا ہے، ہر آسمان میں اس کی مخلوق بستی ہے، ان تمام مخلوق میں سے گزر کے آتا ہے اور اس کے پیغام جو لے کے آیا ہے، جو وہ چٹھی لے کے آیا ہے، اس میں کہیں پہ بھی رد و بدل نہیں ہونے دیتا، اتنا بڑا امین ہے۔ اور اسے منتخب کیا ہے اللہ نے۔ فرشتے تو اور بھی بہت ہیں نا، بے شمار، کہ گن ہی نہیں سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ امانت دار نہ ہو، خیانت کرتا ہو، کوئی خیانت نہیں کرنے والا، حتیٰ کہ وہ فرشتے جو عام انسانوں کے کندھوں کے اوپر بیٹھے ہیں، کرامن کاتبین، وہ بھی ہیرا پھیری نہیں کرتے۔ ان کی صفت ہی یہ رکھی ہے، ان کی خاصیت ہی ایسی ہے۔ تو پھر ان فرشتوں میں سے پھر جسے چنا ہوگا کہ اس میرے پیغام کو لے کے 7 آسمانوں سے گزر کے اور پھر ایک شخصیت کے پاس پہنچو، اتنا محفوظ بنا کے ایک کے پاس لے کے جاؤ کہ میرے محمد عربی کے قلب اطہر پر اسے اتار دو۔ ایسا پیغام کہ جسے چھپا کے لایا جا رہا ہے، جس کی حفاظت کی جا رہی ہے، اتنا حفاظت والا پیغام۔
اتنی ذمہ داری کے ساتھ، اتنی احتیاط کے ساتھ کہ شیطانوں کو، جنات کو، جن کے پاس یہ طاقت تھی کہ وہ آسمان پہ جا کے، پہلے آسمان کے قریب جا کے اڑتے ہوئے وہاں پہ آسمان سے اوپر سے آنے والی وحی، آسمان کے عالم ملکوت میں ہونے والی باتیں، ان کو وہ سن لیا کرتے تھے، وہ جنات سن لیا کرتے تھے ان باتوں کو۔ سورہ جن کے اندر بیان ہے اس چیز کا۔ تو اللہ پاک نے جس وقت ارادہ فرمایا کہ اب میں اپنا خاص کلام اپنے محبوب کے پاس بھیجوں گا، تو سب سے پہلے حفاظتی نظام کو مضبوط کیا۔ وہ جنات جو بلندی کے اوپر چڑھ کے پرواز کر کے ملکوتی گفتگو کو سن لیا کرتے تھے، تو ان کے اوپر پابندی لگا دی، اور شہاب ثاقب، جلتا ہوا شعلہ پتھر کے یہ سیارچے جو ٹوٹتے ہیں، یہ ان کو آ کے لگتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے پہرے کا نظام مقرر کر دیا کہ ایک قسم کا فائر کیا جاتا ہے ان کے اوپر، اور وہ فائر اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور جس کام کو اللہ کرتا ہے وہ چوکتا نہیں ہے، وہ پورا کا پورا ہوتا ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ کوئی جن اس سے بھاگ جائے، جس کو نہ لگے لگتا ہے۔ تو اتنا نظام حصار قائم کیا، اتنی محافظت کا نظام قائم کر کے ایک ذات صرف ایک سے بات کی اور صرف ایک تک پہنچائی، صرف ایک تک پہنچانے کے بعد اتنا تنہائی کا نظام، اتنا پوشیدگی کا نظام، اتنا حفاظت کا نظام کر کے اس ایک کے پاس پہنچا کے کہا کہ اب سب کو پہنچا دو۔ وہاں سے لے کے حفاظت کے ساتھ لفافہ بند، پیغام محفوظ کر کے ایک ہی ذات کے پاس پہنچا کے اب کہا کہ اسے پہنچا دو، سب کے پاس پہنچا دو۔ اور کیسے پہنچا دو؟ کہا کہ اس میں سے ایک لفظ بھی تو نے اپنے پاس نہیں رکھنا ہے، یہ سارے کا سارا پیغام تو نے میری مخلوق کو پہنچا دینا ہے۔ ادھر اتنی امانت کا نظام قائم کیا، اور ادھر ڈیوٹی لگائی بلغ ما انزل الیک، محبوب جو تیرے اوپر پیغام یہ اترا ہے اس سب کو پہنچا دے۔ اتنا چھپا کے کیوں لایا گیا؟ اتنی احتیاط کیوں کی گئی کہ جب پھیلانا ہی تھا، اگر راستے میں آتے ہوئے لوگ سنتے جاتے، فرشتے سن لیتے، جنات بھی سن لیتے، اور باقی مخلوق بھی اگر سن لیتی تو فرق کیا پڑتا؟ فرق کیا پڑنا تھا؟ سنانا تو تھا نا سب کو۔ بھئی کوئی چیز جو ہے نا آتی ہے آ کے اور ہو جو ہے نا آپ لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے، تو پھر اس کو اتنے تالے اتنے بکسوں کے اندر لا کے یہاں پہ رکھنا، اور پھر جو ہے نا کھول کے پھر سب کو تقسیم کر دینا، یہ کیا مقصد ہے؟ اگر کھول کے لے کے بھیجی جاتی ایسے اوپن طریقے سے، اس کو محفوظ نہ بنایا جاتا تو اس کی اہمیت کا اندازہ نہ ہوتا، اس کی اہمیت کا اندازہ نہ ہوتا، وہ چیز بے قدری ہو جاتی۔ ہر کوئی سن رہا ہے، کوئی کان اس کے اوپر دھرے، کوئی کان اس کے اوپر نہ دھرے، وہ تو ایسی ہے کہ جو ہے نا کہ ایک منادی جو ہے شہر میں منادی کرا دیتا ہے، ہو جاتی ہے منادی، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف ہے، کسی نے سنا کسی نے نہیں سنا، حتیٰ کہ یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ آج منادی نے منادی کی بھی تھی کہ نہیں کی تھی، سپیکروں میں اعلان ہوتے ہیں۔ اسی طرح نہیں پتہ چلتا کسی نے کیا سنا کسی نے نہیں سنا، اور پھر
دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر اس طریقے سے پیغام کو اوپن کیا جاتا تو سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا کہ یہ پیغام ہے کس کا. سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا کہ یہ پیغام ہے کس کا. زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا تھا پیغام کے اندر، سنو لوگو یہ اللہ کا پیغام ہے. نہ اللہ نظر آنے والا، نہ جبریل دکھنے والا، صرف آواز ہی سنتی. اور آوازیں آج بھی بندہ سن سکتا ہے. پہلے بھی لوگ سنتے تھے، بیابان کے اندر، جنگلوں کے اندر، گھروں میں ادھر ادھر آواز، غیبی آوازیں سنتے تھے. وہ جنات بولتے تھے، وہ جنات کی آوازیں آتی تھیں. آج بھی لوگوں سے سنا ہوا کہ آدمی ایک اکیلا جا رہا ہے، رات کو پیچھے سے اسے آواز آتی ہے، اوہ شفیق ادھر آ، دیکھتا ہوں پیچھے. کچھ ہوتا ہے کبھی، کبھی نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو بھی سننے کے اندر بے شمار ایسی باتیں ملی ہوں گی. تو یہ سننا، کیونکہ نہ تو جبریل سب کے سامنے آ سکتے ہیں، اور اللہ تو فرماتا ہے کہ کوئی آنکھ میرا احاطہ کر ہی نہیں سکتی، دیکھ ہی نہیں سکتی. تو اسے اگر کوئی دعویٰ بھی کرے کہ میں نے دیکھا ہے، جب جس نے دکھنا ہے جب وہی کہتا ہے کہ کوئی آنکھ میرا احاطہ ہی نہیں کر سکتی، تو دوسرا بندہ اٹھ کے دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے کو دکھے سب کو بڑا کوڑا تو ہوتی سی. تو پیغام کے لیے کہ اس کی سچائی ثابت کرنے کی، اس پیغام کی سچائی ثابت کرنے تاکہ یقین آئے لوگوں کو کہ اللہ نے بولا ہے، یہ جبریل ہی لے کے آیا ہے. تو پوری کائنات میں سے جس ذات کو منتخب کیا گیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے محبوب جب تو کہے گا نا کہ یہ اللہ نے بولا ہے، جب تیرے لبوں سے یہ لفظ نکلیں گے کہ یہ اللہ نے بولا ہے، لوگوں کی جرت نہیں ہوگی کہ یہ جھوٹ کہہ دے کہ محمد عربی تو نے بولا ہے. اللہ نے کب بولا ہے؟ تو نے بولا ہے، اللہ نے کب بولا ہے؟ یہ تجھے تیرے منہ پہ جھوٹا نہیں کہہ سکیں گے، حالانکہ صرف تو بیان کر رہا ہوگا کہ اللہ نے بولا ہے، جبریل لے کے آیا ہے. تو جب تجھے دیکھ کے تیرے اوپر یہ جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکیں گے، پھر میری وحدت کا اور میری توحید کا اقرار ہو جائے گا. اس نظام کو ایسے اللہ نے اتنا یہ لمبا پھیلا کے اور پھر ایک ذات قلب میں رکھ کے اسے حکم ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں. تبھی کہا قل هو اللہ احد. محبوب آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. میں بنانے والا ہوں اس پوری کائنات کو، پوری زمین کو، یعنی اس کے باوجود میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ میری عبادت کریں، لوگ مجھے پوجیں، ایک مان لیں. میں ان کے پاس پیغام کیسے پہنچاؤں؟ میں تو زلزلے لا سکتا ہوں، ان کو مار دیتا ہوں، میں تو زمین کو الٹ دیتا ہوں، میں ہوائیں بھیج کے مار دیتا ہوں، میں سمندر کو ابل دیتا ہوں، سمندر ابل جاتا ہے، آگ لگا دیتا ہوں. یہ منظر سارے کے سارے دکھاتا ہوں، لیکن یہ پھر بھی نہیں مانتے، یہ پھر بھی نہیں مانتے ہیں. یہ خاموش تنبیہیں ہیں جو میں کرتا ہوں، نہیں مانتے. تو کہہ دے گا نا، قل محبوب تو کہہ دے نا، میں نے تو کام کر کے دیکھ لیا ہے، تو کہہ دے اب هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے. اور پھر اس کو کر کے دکھایا سیدنا بلال، اس کے اوپر عمل کر کے اس پیغام کو اجاگر کر کے دکھایا. بلال، سیدنا بلال کا جو سردار تھا، وہ چارپائی کے نیچے لٹا کے ہاتھوں کے اوپر، تلیوں کے اوپر چارپائی کے پاوے رکھتا تھا، اور اوپر پھر بچوں کو چڑھا دیتا تھا کہ کودو، چھلانگے لگاؤ اس کے اوپر. انسان تھا نا. اگر نہ روتا سیدنا بلال، نہ روتے، نہ چیختے، نہ درد اٹھتا، تو پھر تو کہتے نا لوگ کہ
پتھر ہم اینٹ بھی تو دے لیتے ہیں نا چارپائی کے نیچے اونچا کرنے کے لیے، اینٹیں روڑے ٹکڑے ڈال لیتے ہیں نا، وہ کوئی چیختی ہے ہمیں تو نہیں سنتی، لیکن سیدنا بلال کی چیخیں نکلتی تھی. وہ چیخیں سن کے، وہ درد سن کے، وہ تکلیف سن کے، اس کی دیکھ کے وہ کہتے تھے کہ جو ہے نا کہ کیا ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے، احد نہیں ہے. وہ کہتا تھا کہ نہیں ہے، احد ہی ہے، ایک ہی. یہ پیغام ایک نے ہی پہنچایا ہے، یہ پیغام ایک نے ہی پہنچایا ہے. بس لوگوں کو الجھن یہ تھی کہ یہ ایک نے جو پہنچایا ہے یہ اس کی بات کر رہا ہے یا اس کی بات کر رہا ہے. احد 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 احد، احد نے پیغام پہنچایا ہے، بھیجنے والا بھی احد ہے اور کائنات کے محبوب بھی ایک ہی ہے. اب یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ اتاری اس غرض سے گئی تھی کہ آپ بہت زیادہ رنجیدہ ہو گئے تھے لوگوں کے رویوں کو دیکھ کے. آپ نے ہونا نہیں تھا رنجیدہ. رنجیدہ وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی ناگہانی واقعات ہوتے ہوں. آپ نے تو بشریت کو اپنایا، تاجدار کائنات نے بشریت کو اپنایا کہ بشر کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے، بشر کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے اور بشر کو کیا تکالیف آتی ہیں، بشر کے اوپر کتنی مصیبتیں سہار سکتا ہے، کتنا درد برداشت کر سکتا ہے. اس کیفیت کو دکھانا تھا عملی طور کے اوپر کر کے، اور اللہ کا یہ بتانا تھا کہ میرا پیغام کتنا بڑا ہے. تو بنیادی طور کے اوپر تو یہ سورہ مبارکہ اتری ہے تبلیغ کے لیے، کہ تبلیغ کے مشن میں جو تکلیفیں آتی ہیں، اللہ کا پیغام پھیلانے میں جو تکالیف آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، ان کے اظہار کے لیے یہ سورہ مبارکہ اتاری گئی. تو وہ تسلی تو ذات رسول کے لیے دی گئی، لیکن جب انہوں نے پوری کائنات کے لیے اس پیغام کو پھیلا دیا، اس قرآن کو پھیلا دیا، اب ہر شخص کو اس قرآن سے سبق ملتا ہے. جب بھی کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے، ایک ایک آیت کو، ایک ایک لفظ، اسے خود ہر انسان کو قرآن جواب دیتا ہے. ہر انسان کے مسائل کا حل قرآن پاک کے اندر ہے، ہر ایک کے لیے. جب بھی دیکھنا چاہے تو اگر وہ بات ہو ہی صرف رسول کے لیے تو ہمارا حل تو نہیں ملے گا نا. پھر ہم تو کہہ دیں کہ یہ جو سوال اور یہ جواب تو صرف ذات رسول کے لیے ہے، ہمارے لیے تو نہیں ہے. جبکہ کل کائنات کے انسانوں کے لیے یہ قرآن اترا ہے. فرمایا الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا، آپ کے صدر کو، آپ کے قلب کو، آپ کے دل کو نہیں کھول دیا. لکا، تیرے لیے، تیرے دل کو تیرے لیے ہم نے کیا نہیں کھول دیا. بتلایا یہ جا رہا ہے، اس میں بار بار اللہ پاک نے ذکر کیا ہے لکا کا، تیرے لیے تیرے لیے تیرے لیے، کئی بار اس میں ذکر ہوا. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے محبوب، میرا تو کام ہی نہیں ہے کچھ، میرا کام نہیں ہے کہ میرا کام ہے تو میں آپ کرتا ہوں. اپنا پیغام تو نے پہنچانا ہے تو تیری زبان میں ہی فصاحت میں نے پیدا کرنی ہے، اپنی بات تیرے قلب میں رکھنی ہے تو تیرے ہی قلب کو جو ہے کھلا کر کے رکھنا ہے. تکلیفیں تیرے اوپر آئیں گی، اللہ کے اوپر تو نہیں آتی تکلیف، مشکلات تو محبوب تیرے اوپر آئیں گی تو تیرے لیے، اپنے لیے نہیں، تیرے لیے مشکلات کو ہم دور کر دیتے ہیں، تیرے لیے آسانیاں فراہم کر دیتے ہیں. کہا علم نشرح
اللہ کا صدر محبوب، ہم نے آپ کے قلب کو وسیع کر دیا، اس کی شرح صدر کر دی. کتنا قلب کو وسیع کر دیا. ایک عام مومن جو ہے، ایک عام مومن کے قلب کی وسعت کیا ہے، یہ صرف وسعت بتا کے پھر ہم آگے نکل چلیں گے. جبریل امین نے ایک دن بارگاہ الہیہ میں عرض کیا، الہ العالمین، میں 7ویں آسمان سے زمین پر جب آتا ہوں تو آنے کے لیے ابھی میں جو میرے یہ پر تو نے بنائے ہیں 70,000 پر، یہ ابھی میں پورے کھول بھی نہیں پاتا کہ زمین آ جاتی ہے. میں نے اپنی طاقت دیکھی نہیں کہ میرے پر کتنے بڑے ہیں، میرا جسہ کتنا بڑا ہے. پر کھولنے لگتا ہوں، سپیڈ مارتا ہوں تو زمین آ جاتی ہے. کہاں پہ اڑ کے جاؤں کہ مجھے پتا چلے کہ میرا کتنا بڑا میرا جسم ہے، میرے کتنے بڑے پر ہیں. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے سرے تک جو ہے میرے پر پھیل جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں. تو کوئی کائنات تیری ایسی ہے، کوئی جگہ ایسا ہے، کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں پہ میں اپنے وسعت کو دیکھ سکوں. تو اللہ پاک نے فرمایا، جبریل رضوان کے پاس چلا جا. رضوان جنت کا فرشتہ، جنت کا جو داروغہ ہے، جنت کا جو پہرے دار ہے، اس کا نام ہے رضوان. اور دوزخ کا جو ہے اس کا نام ہے مالک. رضوان کے پاس چلا جا، اس کو یہ اپنا مدعا پیش کر. جبریل امین رضوان کے پاس آتے ہیں. جبریل امین اسے سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا رضوان. رضوان جواب دیتا ہے، وعلیکہ یا جبرائیل. کہا بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہا میں نے سیر کرنی ہے کہ میں اپنا دیکھوں کہ میں کتنی طاقت رکھنے والا ہوں، کتنا اڑ سکتا ہوں، کتنا میری پرواز ہے. رضوان نے جبریل کو نیچے سے اوپر تک دیکھا، کہا کہ اچھا، تو اشارہ کیا ایک طرف کہ ادھر چلا جا. جبریل امین اس طرف گئے تو جیسے صبح کے سورج جو ہے نا، صبح جب اذان ہو جاتی ہے تو اس وقت ایک ہلکی ہلکی سی سفیدی صبح صادق جب پھیلنی شروع ہوتی ہے روشنی مشرق کی طرف سے، تو ایسے اس قسم کی جو ہے نا دھندلی دھندلی سی سفید سفید سی بڑی پیاری پیاری سی روشنی جو ہے اسے نظر آ رہی. تو وہ اس میں چل پڑا، اڑنا شروع کیا. آہستہ آہستہ اس نے اپنا دایاں پر کھولا، پھر بایاں پر کھولا. کھولتے کھولتے اسے تو یہ تھا کہ ابھی میرا پر ٹکرا جائے گا، اڑ جائے گا کہیں پہ، لیکن اس نے کھولا پر، کھلتا گیا کھلتا گیا. دونوں پر کھلے، پرواز شروع کی. پرواز شروع کی، زور لگایا پورا. چاروں طرف دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف وہ نور ہی نور اور وہ وسعت ہی وسعت نظر آ رہی تھی. اب تھکاوٹ ہونا شروع ہوئی، جبریل امین کو تھکاوٹ ہونا شروع ہوئی. تو دائیں بائیں دیکھا، کوئی چیز نہیں ہے کہ کہاں پہ ٹھہرا جائے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی پتھر ہے، نہ زمین ہے، کوئی کہاں پہ ٹھہرا جائے. تو تھوڑا سا اور زور لگایا کہ آگے جا کے دیکھ لیتا ہوں. تو اب اسے لگا کہ اب میں گر جاؤں گا، تھکاوٹ کی وجہ سے گر جاؤں گا. فرشتہ تھا نا، غلطیوں سے پاک. فوراً دھیان آیا، اوہ یہ شاید میرے اسی سوال کا جواب ہے کہ ایسی کائنات کے یا اللہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں اپنے آپ کو کہ میں کتنا بڑا ہوں، کتنا وسیع ہوں. یہ کہاں پھنس گیا آ کے؟ کہا کہ یا اللہ مجھے بچا لے، میں گر جاؤں گا. اور اگر گرا تو جب میرے دوڑنے کا، دائیں کا، بائیں کا اور سامنے کا پتہ نہیں کتنا ہے، تو میں پتہ نہیں کتنی گہرائی کتنی ہے، گر نہ جاؤں، مجھے بچا لے. بس جیسے اس نے یہ کہا، کیونکہ خالص تھا، نیت بھی خالص تھی، کوئی بغاوت تو اس میں تھی ہی نہیں.
تو اللہ نے اسے سمت بتائی کہ اس طرف مڑ، تو وہ پیچھے کی طرف واپس جو ہے نا اسے جب گھمایا، آگے دیکھا تو وہی دروازہ تھا جہاں سے گزر کے آیا تھا، جس دروازے میں سے گزر کے آیا تھا وہی دروازہ، فوراً باہر نکلا اور سانس چڑھی ہوئی۔ جبریل پوچھتے ہیں وہ رضوان تو نے کہاں پھنسا دیا تھا، کہاں بھیج دیا تھا، اتنا وسیع علاقہ؟ کہا جبرائیل یہ کوئی بہت بڑی جگہ نہیں تھی، یہ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کا جو ایک ادنا سا جو مومن ہے، ادنا سا مومن، یہ اس کے قلب کی سیر کرائی ہے تجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، یہ مومن کے قلب کی سیر کرائی ہے۔ کہا کم درجے کا مومن اس کی سیر تھی، کہ اگر اچھا خاصا کوئی ہو تو جو ہے نا میں تو گر جاتا، ختم ہو جاتا معاملہ۔ اب اللہ پاک کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا، ہم نے آپ کے سینے کو وسعت نہیں دے دی؟ تو ایک عام مومن کے قلب کی یہ وسعت ہے، پھر ایک صحابی کے قلب کی وسعت کیا ہوگی؟ پھر صحابہ میں سے ابو بکر کے قلب کی وسعت کیا ہوگی کہ جس نے اس شخصیت کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا جو مالک کل ہے، اسے اٹھا کے غار ثور کی طرف لے کے گیا ہے، تو اس کے ابو بکر کے قلب کی وسعت کیا ہوگی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب کی وسعت کیا ہوگی؟ حضرت عثمان کے قلب کی وسعت کیا ہوگی؟ مولا علی کے قلب کی وسعت کیا ہوگی؟ ان کے قلب کی وسعت کو دیکھتے ہیں تو پھر جس کے یہ غلام ہیں، جس کے چہرے کو تکنے سے یہ صحابی بنے ہیں، ان کو عظمت ملی ہے، تو آپ کے قلب کی وسعت کا کیا عالم ہوگا؟ فرمایا الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کے سینے کو آپ کی ہی خاطر وسیع کر دیا۔ کیوں کر دیا وسیع؟ اتنا کہ لامحدود کر دیا۔ اور یہ کائنات جتنی بھی ہے ساری کی ساری، جب یہ تیرے لیے بنی ہے، جب یہ کائنات تیرے لیے بنی ہے، تو اس پوری کائنات کا علم بھی تو نے ہی رکھنا ہے نا، تیرے لیے ہے تو تیرے پاس علم ہونا چاہیے۔ تو اس لیے آپ کے قلب اطہر کو اتنا وسیع کر دیا کہ جس میں ایک عام انسان کی جو بات ہے، سلطان بابا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قلب ہے انسان کا، اس میں کہ پوری کائنات بستی ہے، اس میں سمندر بھی ہے، اس میں پہاڑ بھی ہیں، اس میں جزیرے بھی ہیں، اس میں آسمان بھی، یہ ساری کی ساری وسعت اسی کے اندر ہے۔ وچئی بیڑے وچئی جھیڑے وچئی ونج مہارا کیا ہاں، تو اسی میں سارا کچھ ہے۔ 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تاڑے ہو۔ تو یہ ایک عام انسان کی بات ہو رہی ہے، تو تاجدار کائنات کا قلب اطہر کتنا عظیم ہوگا۔ پھر وہ ذات باری تعالیٰ کہ جس نے تو صرف اپنے آپ کو دیکھنا چاہا تھا، جس نے تو صرف اپنے آپ کو دیکھنا چاہا تھا، اور باقی سارا کا سارا جسے دیکھنا چاہا تھا، باقی سارا کا سارا اس کے لیے بنایا، باقی سارے کے سارے کچھ جتنے بھی کیا اس کے لیے کیا۔ تو اس جس کے لیے ساری کائنات کو بنایا، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے بھی اس پوری کائنات تک آپ ہی کو مقرر کیا کہ سب طرف آپ نے پیغام پہنچانا ہے۔
باقی جتنے بھی انبیاء آئے ان کے لیے تو مخصوص علاقے تھے. تو کل پیغام اس ایک کو دے کے کہا کہ کل کو پہنچا دو. یہ اتنا بڑا عظیم کام تھا کہ جو فرشتے بھی نہیں کر سکتے تھے، کائنات نہیں اٹھا سکتی تھی اس وزن کو، اس اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے مشن کو نہیں اٹھا سکتے تھے، اللہ کے پیغام کو ہی نہیں اٹھا سکتی تھی. تو اتنا بڑا جو وزن تھا، جب وہ پوری کائنات کا وزن دیا ایک شخصیت کو، تو اللہ کو خود احساس ہوا کہ یہ کام بڑا بھاری ہے، یہ بڑا بھاری ہے، یہ کمر کو دوہرا کرنے والا ہے. تو کہا محبوب ہم نے آپ کے وزن کو آپ کے اوپر سے اتار دیا، اب یہ آپ کو پہنچانا آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا. ہم نے تو یہ قرآن بھی آپ کے لیے جو ہے آسانی کے لیے، آپ کی خوشی کے لیے، کہ لوگ دیکھیں کہ جو ہے نا کہ کیا شان ہے اس ذات بابرکات کی، کہ جس سے وہ بڑی شان والا جو اسی سے بات کرتا ہے، اسی کے قلب سے متعلق ہے، اسی کے قلب سے علاقہ رکھتا ہے. تو کہا ہم نے آپ کا یہ بوجھ اتار دیا. اور ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. تنگی کے بعد آسانی، تنگی کیا کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم دانے کو، کسی بھی بیج کو جب ہم زمین میں ڈالتے ہیں، اسے ڈھانپ دیتے ہیں، وہ جب دبتا ہے تو اس کا دم گھٹتا ہے، اس کا دم گھٹتا ہے، اسے پریشانی آتی ہے، اسے حرارت ملتی ہے، اسے دباؤ ملتا ہے. تو اس گھٹن کے باعث جب وہ اس گھٹن کو برداشت کر لے، اس گھٹن کو وہ دانہ برداشت کر لے، اگر برداشت نہ کرے وہ دانہ مر جاتا ہے، وہ رک نہیں سکتا ہے. اگر برداشت نہ ہو، گل گیا، پس گیا، ضائع ہو گیا. کس وجہ سے؟ تنگی کی وجہ سے نا. کوئی تنگی آئی ہے نا، اس کو پانی زیادہ مل گیا، کھاد زیادہ مل گئی، یا بالکل نہیں ملی، یا خشکی ہو گئی، فلاں حرارت زیادہ ہو گئی، یا ٹھنڈک زیادہ ہو گئی، تکلیف ہے نا. یہ تکلیف کا روپ ہے نا سارے کے سارے. تو اگر وہ اس تکلیف کو برداشت نہ کر سکا تو مر گیا، اور اگر تکلیف کو اس نے برداشت کر لیا، اس تنگی کو، اس اسرت کو، اس تنگ دستی کو، اس تکلیف کو اگر اس نے برداشت کر لیا، پھر اسے یسرت مل جاتی ہے. اسرت کے بعد پھر اسے یسرت مل جاتی ہے، تنگی کے بعد اسے آسانی مل جاتی ہے. اتنی آسانی مل جاتی ہے کہ پھر جب اس کی کوپل زمین سے باہر نکلتی ہے تو وہ اتنا بڑا درخت، پیپل کا درخت، بوڑ کا درخت، اور بڑے بڑے درخت، جتنے بھی بڑے بڑے درخت ہیں، سارا کا سارا جو اس بیج میں چھپا ہوا تھا، اس تنگی کے برداشت کرنے کے باعث پھر اسے آسانی یہ ملتی ہے کہ سارا کا سارا کھول کے رکھ دیتا. پھر دنیا دیکھتی ہے کہ کیا ہوا ہے، کہ یہ کیسا بڑا درخت ہے. پھر سائنسدان ریسرچ کرتے رہ جاتے ہیں، کتنے 100 سال، کتنے 1000 سال پرانا ہے. صرف کیا ہے، ایک بیج نے تنگی برداشت کی ہے، تکلیف کو برداشت کیا. تو جب کچھ نہ تھا، اس وقت جب اظہار نہیں تھا، تو وہ تنگی تھی، بند ماحول تھا. اس وقت بند، پوشیدہ. اس پوشیدگی میں کتنی تنگی آئی ہوگی اظہار کرنے کے لیے، کتنی تنگی آئی ہوگی. اور پھر جب اس نور ازل کو اللہ پاک نے اس کے اظہار کے لیے پوری کائنات کو جب بنایا ہے، کہ جس کی ہم گنتی نہیں کر سکتے کہ کیا کچھ بنا دیا ہے. ایک ایسے ہی عظیم درخت کی طرح کی بات ہے کہ جسے اس کے پتے نہیں گن سکتے، اس کا پھل نہیں گن سکتے، اس کے جو ہے رگ و ریشے، اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں، اتنے
نہیں گن سکتے. تو اس ایک نور کو جب پھیلانے کے لیے اس کے اوپر کتنا دباؤ پڑا ہوگا, کیا کچھ برداشت کیا ہوگا, کسی کے بس کی بات نہیں. تو اس لیے کہا الم نشرح لک صدرک ورفعنا, کیسے یار ووضعنا عنک وزرک, کہ جو آپ کی پیٹھ کے اوپر وزن تھا اس وزن کو ہم نے اتار دیا. آپ کے اوپر تو اتر گیا, تاجدار کائنات کے اوپر سے تو اتر گیا, تنگی بھی ختم ہو گئی, تنگی کے بعد آسانی بھی آ گئی. اور یہ کلیہ بتا دیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جس بیج کو ہم یہ چاہیں گے کہ اس سے کچھ نکلے, اس کی شاخیں پھلیں پھولیں, اس سے پیغام پھیلے, اسے تنگی آئے گی, یہ ہمارا قانون ہے. اسے اسرت آئے گی, اسے تکلیف برداشت کرنی پڑے گی, اسے مصائب اٹھانے پڑیں گے. یسرا, اور دوسری گارنٹی دی کہ جو ہے نا کہ اس کے بعد جو ہے اس کو آسانی بھی ملے گی, اس کو آسانی بھی ملے گی, تنگی بھی ملے گی اور آسانی بھی ملے گی. اور تنگی تو تھوڑی اور آسانی جو ہے اس کو زیادہ ملے گی. کیا آسانی ملے گی کہ جس مشن کو اس نے شروع کیا تھا, جو تکلیف آئی ہے اس مشن کو شروع کرتے ہوئے, تبلیغ کے مشن کو, پیغام کے پہنچانے کے مشن کو جو آئی ہے, تو اس کو پھر وہ اتنا پھیلے گا, پھر لوگ حیران یہ رہ جائیں گے کہ یہ ایک بندہ ہو کے اس نے کر کیسے لیا. پھر اسے معجزات میں شمار کرتے چلے جائیں گے. اس کے لیے کوئی معجزہ نہیں ہوگا جس نے کر کے دکھایا ہے کام, اس کے لیے تو کوئی معجزہ نہیں ہوگا, اس کے لیے تو عام سی بات ہوگی کیونکہ اس نے تو کر دیا. لوگ حیران ہوں گے کہ کر کیسے دیا, کہ ہے تو ہم جیسا, کیسے کر دیا. معجزہ بن جائے گا. معجزہ کیوں بنے کہ وہ لوگ عاجز ہو جائیں گے, کر نہیں سکیں گے. کر کیوں نہیں سکیں گے؟ انہوں کے اوپر تنگی نہیں آئی. اگر تنگی آتی اور اس سے پار گزر جاتے پھر وہ بھی کامیاب ہو جاتے. ہمارے اوپر تنگی آتی ہے, ہم اس تنگی کے اندر مر جاتے ہیں, ہم اس تنگی میں دب جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں, ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے نا نہیں اے نہیں کھمڑا کا, بس اے نہیں کھمڑا, اچھا ہی کو چھوڑو بیا کر کے دے. تو پھر حال کیا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. وہ بہت پرانی سنی ہوئی مثال ہوگی کہ ایک وہ نیا جوڑا تھا شادی شدہ, تو وہ اپنا ماں باپ نے دولہا دلہن کو الگ کر دیا 2-4 دن, ہفتہ 10 دن روٹیاں کھلا کے, کہا کہ چلو بھئی یہ تمہارا مکان ہے, چوبارے میں رہ جاؤ, رہ لو وہاں پہ جا کے. اب عصر کے ٹائم اس نے بیوی سے پوچھا ٹکر پکاون آندا ہے, ہوں تک اما دے گھروں کھاندے رہ گئے ہوں, دیکھو اندے ہاں آٹا کا کھیلنا, تو آٹا کھیلنا, گڑ کھیلنا, فلانی شا کھیلنا کو شام کا تو جرا نا پکا کے آخے میرے کو لگتا کہیں نہیں اما کو میں تے پین کھین دوں, اما آج دی روٹی دے چاہے ہولے ہولے سے پکائے نا, میں جرا نا اندر میں کو سارا کو جانتے آٹا کھیلنا ہے, گڑ بھی کھیلنا ہے, چلو سبزی بھاجی نہ پکسی, چلو گوڑ نال کھا گئے سو. ہوں آٹا لوڑ ہو شروع کیتا ہے, آٹا جرا لوئے وہ پانی ہولے ہولے بتھیندی رہ گئی, ہاتھ کچھ بڑھتا ہا آٹا لوئندے ہوئے, وہ پانی دے نال ہاتھ والے دھوندی رہ گئی, جرا پانی وچ پیندا رہ گیا, وہ تم آٹا تا ہن جرا ہے روٹی دے قابل نہ رہ گیا. وہ دیکھتا پے کہ ہن کہ آٹا پیا ہے پیا, اچھا وہ سٹ گنا دوجا سکا جرا پیا آٹا, وہ سٹیندی رہ گئی, وہ بھلا ہاتھ کچھ بڑھتا جرا بھلا لہاوڑ کیتے بھلا پانی کرندے کہ جرا وہ سیر کھرٹا کھیلنا یا جرا دو بندے 4 کا روٹیاں پکاونے ہن نے, وہ سیر آٹا جرا وہ اپنا لویا لاتے سارے سارا روٹی تو ہن کہیں نہیں پکتی. بھلی مانس میں کر
یہ کچھ چھوڑ پر رہے اماں کو بندے ہے آخر اماں ہے جرا ٹکر دے دے سی کہے نا آخر جرا نا وہ ہندا وہ جرا نا کہ حلوہ نہ بنا کے ہندا اٹے دا حلوہ وہ نہ بنا کے آخر گل سن جرا روٹی تیرے کو نہ پکی نا یہ حلوہ ہی کیا نہیں بنتا تیرے کو کہنا یہ تک معمولی گال ہے جرا تھوڑا جہا کو بیا پتہ نہ کرنا پوندے یہ اپنا جرا چڑھے سوں بھا دے ہوتے اپنا جرا گھاٹا تھی ویسی تے اپنا ٹھیک ہے گوڑی پا گھندے اے بے کر گھندے پھر تیرے کو نہیں ہونا تو رہنے کہنا کہ یہ تین تھائی سوکھا کام ہے یہ رہنا روٹی آل اوکھا یہ تو نہ تھیا کہ اچھا بھی کر گئے پانی پاتا وہ کو گھلیندی رہ گئی وہ گنٹھا بن گیا آٹے دیا بلا جنا بیا پانی پاتا بچائی ہی دیکھ ہاتھ نال ملے ہاں ان کو وہ کرے ہاں بلا چڑھا گیا چول دے ہوتے وہ پانی اپنا پہندی رہ گئی تے وہ گنڈے کو وہ جنا شربت علی کار تھے گیا یہ تو ہوں حلوہ کہیں بن رہا اچھا بس کر حالی لی بس کر لینا بیندے ہیں اماں کو ادھر فون ٹکر کھا گھنڈے ہیں کہنا آخر جرا نا ہندے آخر چلڑے بنا کے چلڑے ہندے بنا کے چلڑے جرا نا وہ تو سوکھا کام ہے میں اماں کو ڈیٹھے اپنے کو این جرا نا طبیعت سٹیں دی ہے تے اپنا جرا نا یہ میں ہاتھ گھومیں دیئے تھے جب چلڑا سے دیر میں تھی میں دی کرنا کیا پہنچے تھوڑا جب بیا پتہ نہ کرنا پہنچے تھوڑا جائے کوئی جرنا پتی میں تھوڑا جائے بیا پتہ لگ کرے سوچے وہ جرنا بنائے تھی ویسی ہے اوکے بس کر نہ کر جرا نا یہ شادہ ٹائم تھی گئی جرنا یہ تماشا دیکھتے جرنا تھی ویسی اپنا اماں کو نہیں ٹکر کا دے رہا ہے وہ بھی کھا باس ہے کہنا کہ یہ بڑا سوکھا کام ہے یہ جرنا میں کر گھنتا وہ اپنا جرنا تھوڑا جائے بیا پانی پاتا بلا دیکھے بلا وہ کہیں کم دانا رہ گیا پاتے تھجو پتلا تھی گیا ہوں اٹا ہی بیا کہیں نہیں گوڑی بیا کہیں نہیں وہ دیگڑا بھریج گیا کریں دے اکھے ہون میں کو چاہ دے دیگڑا میں آپ باہر بائی تساٹا ماہی کو نالیے لوڑ ہوں کہیں نہ کہ جب لوڑ ہوں دا کوئی مسئلہ میں یہ مسئلہ نہیں ہے تو جرہ نا لوڑیا بیسی ختم اکھے نہ کر دے نہ تھی سی تیرے کو میں آپ سٹھوں گا کہن ای بھی کوئی گال ہے ای میں دیگڑا پکڑا ای جو سٹے دے نا وہ نمازی بندے بند دھو ہونے دو توڑ تک یعنی کہ جرا ہے نا کہ کام جرا سوکھا دستا یہ نہیں ہوتا مشکلات اندر تکلیف میں گال پتہ نہیں کوئی شروع کی دی ہے تو گال بول گئی جتوں جیری وجہ کو مثال جرا سنائی جائے ہاں تو جب تک تنگی برداشت نہیں ہوگی تب تک پھل پھول نہیں لگتا اور وہ مشقت جب تک آپ کام سیکھو گے نہیں تب تک کام نہیں آتا ہے تو امت محمدیہ کے لیے کہ جب یہ اس پیغام کہ جو آپ کو اتنا تنگ کر دے کہ جینا محال ہو جائے اس کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اتنی تکلیفیں آئیں کہ جینا محال ہو جائے جب آپ لگے رہیں گے آپ بھاگنے کا راستہ تلاش نہ کریں اسی مشن کو پورا کرنے کے لیے چلتے رہیں تو پھر اللہ پاک اس وزن کو اتارتے ہیں پھر لوگ دیکھیں گے کہ ایک ہی شخص نے پورے ہندوستان میں کیسے اسلام کو پھیلا دیا وہ کون تھا تاجدار ہند حضرت مونے الدین چشتی اجمیری بہشتی رحمۃ اللہ اور دیگر لوگ آئے داتا صاحب آئے انہوں نے جو ہے پیغام پھیلایا تو کیا کوئی آسان کام تھا پیغام پھیلانے کا آسان کام نہیں تھا بہت مشکل کام تھا داتا صاحب جب آئے داتا صاحب جب لاہور میں پہنچے ہیں تو آج جو نا داتا آج تو جو نا لفظوں کے اوپر ہے اکھے داتا نہیں آکھنا چاہیے تھا کہ اے بھی شرک ہے کہ داتا ہے کہ کمال دی گال ہے داتا ہے کہ اللہ بخش جو کہیں نہ ہو رہے اللہ بخش اللہ کا نہیں چھوڑ نہ نہیں گن دے حالانکہ حق ہے کہ اللہ بخش اگر نہ ہے اللہ بخش ہی پورا نہ کی دعوت دے لیکن وہ کہتے ہیں بخشو ہوں ایک بخشو تو ٹھیک ہے ڈھیر سارے وہ شرک کہیں نہیں حالانکہ بخشنے والا تو صرف اللہ ہے نا وہ بخشو کوئی شرک کہیں صرف جیرے اللہ دے بندے صاحب کو ہنید نال جرا شرک دا جرا شائبہ آندے کہ او یار کیوں کر گھندے او داتا کی میں ہے عبدالغنی نہ ہے
عبد الغنی ہی آخنا چاہیے تھا. اگر غنی آخ سوں غلط ہی ویسی, کیونکہ غنی صرف وہ ہے, عبد الغنی آخنا چاہیے تھا. کریم بخش ٹھیک ہے نا, یا عبد الکریم ہو گئے. اگر کلہ کریم آپ سوں, لیکن اس آختے ہیں کریم کریمہ کریمن, رحیم رحیمہ رحیمن, اصل جرا نا ہماری تک گردان ہے بڑی ہوئی, اس آختے ہیں اے شرک ہے, اے غلط. تو کریم اللہ ہے, رحیم اللہ ہے, ایویں ہی غنی وہ بھی اللہ ہے, داتا وہ بھی اللہ ہے. لیکن چہرہ بندہ ڈیندا پہ بہوں کو اساں سخی آختے ہیں کہ یہ سخی ہے, بڑا سخاوت کریں گے. لیکن سب کو بڑا سخی ہے کون؟ جہیں پوری کائنات کو بڑے سخی تو وہ تمام صفات انسانی جتنی بھی صفت ہیں تمام دی تمام صفات اللہ دی طرف ہی لوٹ گئے. سارے کچھ جز بھی ہیں تھوڑے تھوڑے جتنے جو گیا سا ایسے. کوئی 10 روپیہ دیں دے تو 10 روپیہ وہ دیتے وہ خیرات کیتی ہے, 100 والے 100 کیتی ہے, لاکھ والے لاکھ کیتی ہے, کروڑ والے کروڑ کیتی ہے, تو جرا مالک وہ ساری کیتی ہے اپنے اپنے ضرورت کے مطابق کیتی ہے نا. ہوں تو کوئی ضرورت نہ ہوئے تو بلا کرے یا کرے وہ کنی ہویا. ہوں تو کوئی ضرورت ہے وہ جتنا کیتی 10 روپے لے 10 روپے دی کیتی, بال لے جرا 2 روپے دی ٹاپشا کھیلتے بھی ٹاپشا کھیلتے جرا ایک بنڈی خراب تو ہر کوئی کرے گا. ہوں کو ایک آدمی کی جرا کیوں کریں در یہ مشرق تھی گئے سارے یہ معاہدے بنے نہیں, یہ سارے اسباب ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. جہے ویلے اے منصب پورا تھی ونجے, جہے ویلے اے منصب پورا تھی ونجے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, ول اپنے پالن ہار دی طرف راغب تھی ون. ول مشن پہلے ہنے کو پال, ہنے کو پال جرا تیرے واسطے ہیں, جرے تیرے انڈر ہیں, جری تیری رعایا ہیں حاکم واسطے کہ رعایا تیری تھی, والد ہے جری تیری اولاد ہے مندے واسطے. شہر دا حاکم ہوں واسطے پورا شہر تھی گیا, ملک دا حاکم ہوں واسطے پورا ملک تھی گیا کہ اے مشن جرا اپنے پورے کرو. مشن پورا کرنے دے بعد جرا ٹائم بچے ہون ہے خالص ٹائم سر بچ بن جائے, جبکہ پورا دا پورا جتنا بھی ہے سارے دا سارا مشن ہی اللہ دے ہندے رسول دا ہے. ہر نیکی دا کم جہرا بھی ہے, ہر خیر دا کم جہرا بھی ہے, سارے دا سارا ہی تا عبادت ہے. اگر اللہ تے ہندے رسول دی منشا دے مطابق کیتا ونجے والتا ہے سارے دا سارا عبادت. اگر ہوں مشن دے مطابق نہ کیتا ونجے وال عبادت نہیں. ہی واسطے کفار جڑے ہیں کیا سادے کو اسا ایک گل بھی جڑا آکھدے ہیں نا کہ کافر لوگ ہونے دے کام دیکھو سادے کو پھر چنگے ہیں, ایماندار سادے کو زیادہ ہیں, ملاوٹ نہیں کریں دے, رشوت دا نظام ہونے دا وہ بھی سادے کو جڑا بہتر ہے, عدل دا نظام سادے کو بہتر ہے. او بمونڈے وہ جتنے مرضی وڈے تھی ونجن کام چنگے ہیں, اندے کوئی شک نہیں, 1% بھی کوئی شک نہیں, کام چنگے ہیں لیکن مشن رسول دے مطابق نہیں. فرمان کو نہیں منے دے پائے, کام اوہ کریں دے پائے. رسول کریم آخیا کہ سچ بولو, ایک کلمہ کو کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن دے بعد سچ پیا بولیں دے, او رسول دے فرمان دے مطابق سچ پیا بولیں دے, انہوں دے کھاتے انعام لکھا دے سی. تے ایک صرف گال ڈاٹھی چنگی کیتی ہے بھائی, میں ہی کو نہیں مانیں دا لیکن گال چنگی ہے لہذا میں کریں دا پیا, ہوں تے کھاتے انعام نہ لکھا دے سی. اے ہے مومن تے کافر دے وچ فرق. اگر صرف اعمال دے اوتے بندہ چلیا ونجے ہا ول تاں انگریزیں دے کتنے قوانین جڑے ہیں بہترین ہیں جنہیں تے اچھے طریقے نال عمل کریں دے پن نہیں من سکتے. منصب نہیں پورا کیتا, کام کیتے نے چنگے, کام چنگے کیتے ہونے کوئی تھئی دنیا دے وچ ہونے دا انعام مل ویسے آخرت دے وچ ہونے دا کوئی انعام نہیں. آخرت دا جڑا انعام ہے وہ ہے جنہیں انبیاء دی تعلیمات کو مننے,
سیدنا آدم علیہ السلام تو گھن کے تاجدار کائنات علیہ السلام تک کہیں دے مشن دے نال ٹریں، کہیں کو من دے ٹریں. کوئی ابراہیم خلیل اللہ دا نعرہ لاتے ٹریں، کوئی اسماعیل ذبیح اللہ دا نعرہ لاتے ٹریں، کوئی عیسیٰ روح اللہ دا نعرہ لاتے ٹریں، کوئی محمد رسول اللہ دا نعرہ لاتے ٹریں. جیرے ہی مشن دے نال اے ہن کو انعام آخرت وچ بھی ملنے، باقی کو اتھا ہی کمتا اتھا ہی انہیں کو انعام ملنے ہی دنیا دے وچ ہی عالم دے وچ رد نہیں فرمیندا اتھا ہی مل سی. لیکن آخرت ہونے دا کوئی نہ. آخرت وچ جیندا انبیاء دے نال تعلق رہ گئے توڑ تک، کتنے وقت تک؟ مرتے دم تک، آخر وقت تک. یہی عیسائی اگر تاجدار کائنات علیہ السلام دے آمن کنو پہلے تک ہوں ویلے تک انہیں تا کلمہ قبول لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. آمن دے بعد آپ دے مشن شروع کرن دے بعد جلے آپ نے آکے قولو لا الہ الا اللہ، جلے آپ نے آکے کہ پڑھو بھئی لا الہ الا اللہ انا محمد رسول اللہ، ایک کلمہ پڑھو اقرار کرو. ہون جیرا بندہ بھامے ایک دیوار ہوں دی بچ دی ہے باقی پہلے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ دا رہ گئے. ہون ہوں دا ایک دیوار بھی اگر بچی ہوں دا ہون نظام جیرا ہے عیسیٰ علیہ السلام دا نظام تک ختم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرنے بعد ختم تھی گیا. ہون ہی دے ہوتے نجات تھی سی وہ دیوار ہوں دی کفر چ گزر گئی سی. ہوں دے عمل کیتے ہوئے ہوں کو کامیاب نہ قرار دے سے وہ دوزخ وچ ویسی. پہلے تک بھاویں آمن دے بعد حالی پیغام نہیں پہنچا ہوں نہیں منیا نہ سنے نہ منے صرف اپنے نبی کو منیندہ رہ گئے تو بس وہ بھی کامیاب. وہ بھاویں یہودی ہے بھاویں عیسائی ہے بھاویں کوئی بھی جرا نہ مذہب دا جرا ہے جرا کہ انبیاء دے نال منسلک ہے وہ کامیاب. آپ دے آمن دے بعد ول جرا نا ول نہ منے سی ول کوئی انعام نہ مل سی. اگر انعام مل سی تو صرف ان دی کوشش دا ان دے اچھے عمل دا دنیا دے وچ کوئی انعام مل سی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اور جب آپ اپنے مشن کو مکمل کر لیں اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں. راغب تا بندہ جیڑا مومن ہے ہر وقت ہی ہے وہ تا روٹی کھندے بھی بسم اللہ پڑھتا پہ کپڑے پہندا بھی بسم اللہ پڑھتا تو اللہ کو ہر ویلے یاد رکھی کھڑے. یہ کمے دے وچ یاد رکھنا ٹرتا بندے سفر اپنا کرندا پہ اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جو بھی ذکر اذکار ہیں اللہ دا تذکرہ ہے وہ کریں گے. ایک کیا فائزہ فرق تھا جہرے ویلے فارغ تھی میں ہون سوچیں گے اللہ میں اج ڈہیں دے سارے کم مکا کے دن ہون کہیں دا فون کہنا سن سا کہیں دی چیخو پکارنا سن سا کہیں دی دوانی کرنی ہون چپ. فائزہ فرق تھا جہرے فارغ تھی پویں فن سا وَإِذَا فَرَقْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ہون اپنے رب دی طرف راغب تھی ہون دھیان چلا جرنا ہون تم ہوئے تو صرف اللہ ہو گئے. اے ٹائم ہر کہیں دے کول نکلنا چاہیے تے انبیاء علیہ السلام جو رہے وہ تا ہر وقت انہیں دیتے استعداد انہیں دی طاقت اتنا ہے کہ اگر وہ دنیا داری دے واسطے کوئی بلندے پن وہ تاں بھی اللہ دے نال ہیکن اگر جہاد کریں دے پن تاں بھی اللہ دے نال ہیکن اگر سکتے پن تاں بھی اللہ دے نال ہیکن اور اگر دنیا داری معاشرتی یا گھریلو ذمہ داریاں دے وچ اگر مصروف ہیں تاں بھی وہ تاں اللہ دے نال ہیکن. انہیں دیتا صلاحیت ہے انہیں دیتا طاقت ہے لیکن ساری طاقت ہے سارے واسطے ہے کہ وَإِذَا فَرَغْتَ جہرے ویلے فارغ تھی وہ کم از کم ایک دیوار دے وچ دیوار دا کم دیوار والا کم مکات ہے ہوں دے وچ تو کوئی فارغ ٹائم ہو گئی ایک دیوار دا کہ آج دی دیوار دا ایک کم مک گیا. ہوں جو فارغ ہیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ اپنے رب والے پاس جہرا والا رب ہے ہوں پاسے راغب تھی. یہ تعلق مرشد کی بات وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.